گڈ ایوننگ. آج کی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید. سلسلہ ہمیں معلوم ہے کہ مقدس پطرس کے پہلے خط سے آج کل ہم سیکھ رہے ہیں. پچھلی دفعہ ہم نے اس خط کا پہلا باب مکمل کیا تھا اور جس موضوع پر ہم نے بات کی تھی وہ تھا پاکیزگی. اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ پاکیزگی وہ موضوع ہے جس پر بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی، لیکن ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمیں پاک ہونے کے لیے بلایا گیا. ایک بلاہٹ ہے اور وہ بلاہٹ بہت کلیئر ہے. اور یہ صرف میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ صرف نئے عہد نامے میں نہیں ہے. یہ کوٹیشن جو پطرس رسول استعمال کر رہے ہیں یہ پرانے عہد سے لی گئی، جہاں پر لکھا ہے تمہارا خدا یہوہ قدوس ہے اور تم بھی قدوس بنو. ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے خدا اپنے لوگوں کو پاک ہوتا دیکھنا چاہتا. اور پھر ہم نے دو چیزیں دیکھی تھی کہ ہم کیوں پاک ہوں، اور اس کے لیے ہم نے چند وجوہات دیکھی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم کیسے پاک ہوں. اور جو ایک بہت بڑی خوبصورت بات تھی اس باب کے آخر میں، وہ تھی 23ویں آیت میں، کیونکہ تم فانی تخم سے نہیں بلکہ غیر فانی سے خدا کے کلام کے وسیلے سے جو زندہ اور قائم ہے نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو. آج اسی بات کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے پیدائش کے بعد افزائش آتی ہے، گروتھ آتی ہے. تو آج ہم گروتھ کی بات کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیسے گرو کرنا ہے، میچور کیسے ہونا ہے، ہم نے بڑھنا کیسے ہے اپنی نجات میں. تو آج میچورٹی کی بات ہوگی. جو ہمارا حوالہ ہے آج کے لیے وہ ہے مقدس پطرس کا پہلا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 12 آیات ہم پڑھیں گے. بس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ، اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا ہے. اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں. چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں صیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے گا ہرگز شرمندہ نہ ہوگا. بس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو ماماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے ہیں. لیکن تم ایک برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. اے پیارو، میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں، اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. خدا ان کے کلام کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. جیسا میں نے پہلے کہا کہ آج ہم پیدائش سے آگے کی بات کریں گے. آج افزائش کی بات ہوگی، آج ترقی کرنے کی بات ہوگی، آج گرو کرنے کی بات ہوگی. اور یہ آئیڈیا دوسری آیت میں آپ کو نظر آئے گا.
نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعہ سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. یہ جو بڑھنا ہے یہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ پیدائش تو ہو گئی، اور پچھلی دفعہ پیدائش کے بارے میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ پھر پیچھے کی باتوں کو چھوڑ دینا ہے. نہیں چھوڑیں گے تو وہ ہمارے لیے راستے کی رکاوٹ بنتی رہیں گی. اور پولوس بھی کہتا ہے کہ میں پیچھے کی چیزوں کو چھوڑ کر نشان کی طرف آگے کو دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. اور یہ نہیں کہتا کہ کامل ہو گیا، لیکن نشان کی طرف جو یسوع مسیح ہے بڑھتا ہوا چلا جاتا ہوں، دوڑا ہوا چلا جاتا ہوں. تو پیدائش کے بعد ظاہر ہے بچہ نوزاد ہوتا، اور پولوس رسول بھی اسی انالوجی کو لے کر آگے چل رہے ہیں. اب بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا ہے. ترقی کے لیے، افزائش کے لیے، بڑھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے. اچھا یاد رکھیے گا ایک اور بات جب ہم اس حوالے میں جاتے ہیں، پیدائش کس سے ہوئی؟ نئی پیدائش کس کے وسیلے سے ہوئی تھی؟ جی، کلام کے وسیلے سے. وہ غیر فانی تخم جو خدا کا کلام ہے اس کے وسیلے سے پیدائش ہوئی تھی. اور افزائش کس کے وسیلے سے ہوگی؟ پھر وہی کلام کے وسیلے. یعنی خدا کے کلام سے بھاگنا ناممکن ہے، جان چھڑانا ایک ایماندار کے لیے ناممکن ہے. پیدا بھی ہم اسی کے وسیلے سے ہوئے نئے سرے سے، اور اب ہماری افزائش بھی اسی کے وسیلے سے ہوتی ہے. تو پہلی بات جو ہے وہ پچھلی بائبل سٹڈی سے پیوستہ ہے کہ پاک ہونا ہے ہمیں. اور یہاں پر چند چیزوں کا ذکر کیا گیا پہلی آیت میں. پس ہر طرح کی بدخواہی اور سارے فریب اور ریاکاری اور حسد اور ہر طرح کی بدگوئی کو دور کر کے. پہلی بات ہے نا، پہلی آیت میں یہاں پر چند باتوں کا ذکر ہے، کہہ سکتے ہیں چند گناہوں کا ذکر ہے یہاں پر. لیکن یہ سب کے سب ایک ہی قسم کے گناہ ہیں. یہ سب کے سب تعلق داری کے گناہ ہیں. جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے نا، یہ گناہ اس کے گناہ ہیں. کیونکہ پہلے کیا کہا تھا پچھلی دفعہ جو ہم نے پڑھا 22ویں آیت میں، چونکہ تم نے حق کی تابعداری سے اپنے دلوں کو پاک کیا ہے جس سے بھائیوں کی بے ریا محبت پیدا ہوئی، اس لیے دل و جان سے آپس میں بہت محبت رکھو. اب وہ اس کی ضد پہ آ گیا. کون سی چیز ہے جو محبت کو کم کرے گی؟ کیا ہے؟ بدخواہی، کسی کا برا چاہنا. یہ ہمارے ریلیشن شپس کو، یہ ہمارے رشتوں کو بگاڑ سکتی ہے بدخواہی. اگر میں کسی کا برا چاہوں گا تو ظاہر ہے وہ بھی اس بات کا حقدار ہے کہ وہ بھی میرا برا چاہے. اور اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کا خیر خواہ نہیں ہوں، میں بدخواہ ہوں اس کا، تو نیچرلی وہ رشتہ قائم نہیں رہے گا. محبت ختم ہو جائے گی بدخواہی سے. دوسرا، فریب. ویسے تو ہم اپنے آپ کو بھی فریب دیتے ہیں، لیکن زیادہ کوشش ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو فریب دیں. پھر وہی رشتے بگاڑنے والی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری جن کا وہ یہاں پر ذکر کر رہا ہے. کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا؟ بے ریا محبت رکھو، ایک دوسرے سے بے ریا محبت رکھو. اور دوسری باب کی پہلی آیت دیکھیں، پس سے شروع ہو رہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو میں نے بات اوپر کی تھی اس کے نتیجے میں ہے نا. تو دو گناہ ہم نے دیکھے جو ہمارے رشتوں کو بگاڑ سکتے ہیں. اور ریاکاری، کہ ہاں جی اندر کچھ باہر کچھ. یہ بھی بہت عرصہ چلتی نہیں ہے ریاکاری. کہیں نہ کہیں لوگ پہچان جاتے ہیں، اور جب پہچان جاتے ہیں رشتہ خراب ہو جاتا ہے وہاں پر آ کے.
تو یہ بھی ریلیشنل سن ہے، یہ بھی تعلق داری کا گناہ ہے جو ہمارے تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ اور حسد اگرچہ ہمارے اپنے لیے بڑا خطرناک ہے، لیکن حسد ہم کس سے کرتے ہیں؟ دوسروں سے۔ تو دیکھیں پطرس نے بڑے چن کے ساری چیزیں یہاں ایک آیت میں جمع کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر وہ کہتا ہے بدگوئی۔ بدگوئی کا مطلب کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں بری باتیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بدخواہی تو یہ ہے کہ میں کسی کا برا چاہوں، بدگوئی کیا ہے کہ میں کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی کروں۔ اور یہ سب کے سب گناہ ایک ہی بریکٹ کے اندر آ سکتے ہیں، اور وہ ہے تعلق داری کے گناہ، ریلیشنل سنس، وہ گناہ جو ہمارے تعلقات کو، ہمارے رشتوں کو ضرر پہنچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر بڑھنا ہے، مسیح میں بڑھنا ہے، نجات میں بڑھنا ہے، تو سب سے پہلے یہ تعلق داری کے گناہ جو ہیں، یہ ریلیشنل سنس جو ہیں، ان کو ہمیں اپنی زندگی میں سے نکال باہر کرنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کی ضد ہیں۔ حکم کیا تھا؟ بے ریا محبت رکھو، حکم تو یہ تھا۔ تو اس حکم کو بگاڑنے کے لیے کیا ہیں؟ یہ سارے گناہ اس محبت کے خلاف جاتے ہیں جس کا ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، جو بے ریا محبت ہے۔ تو بڑھنا ہے اگر، اچھا پھر کیا ہوگا؟ اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں تو کیا میری ترقی ہو رہی ہے؟ اگر میرے اندر حسد ہے، میں اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہوں، تو وہ تو میری صحت کے لیے بھی اچھا نہیں، نہ جسمانی صحت کے لیے اچھا ہے، نہ روحانی صحت کے لیے اچھا۔ اور پھر کارپوریٹلی، کلیسیا کے طور پر یہ چیزیں کلیسیا کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ ہمیں اپنے تعلق داری کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، اگر ہم خداوند میں بڑھنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، دوسری آیت میں، نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ۔ نوزاد بچوں کی طرح، ابھی، جی بالکل، جو نوزاد کا مطلب کیا ہے؟ جو ابھی ابھی پیدا ہوا، نیو بورن جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا، بالکل جو ابھی ابھی پیدا ہوا۔ تو ایک نوزاد بچے کی، بلکہ انفنٹ کا آپ نے ذکر کیا، بہت اچھی بات ہے۔ غذا کیا ہوتی ہے؟ دودھ ہے نا۔ بلکہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ بچے کو پانی بھی نہ پلائیں آپ، بالکل صرف اور صرف ماں کا دودھ پلائیں۔ اگر کم ہے ماں کا دودھ تو چلے، پھر اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں، لیکن کیا ہے؟ ایک ہی غذا ہے، ایک نوزاد بچے کی اسی غذا سے اس نے بڑھنا ہے نا۔ تو نوزاد بچوں کی طرح کیا کرو؟ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ تو پطرس رسول کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر؟ کہ جسمانی طور پر بھی بچے کو دودھ ہی کی ضرورت پڑتی ہے، اور روحانی طور پر بھی نوزاد مسیحیوں کو دودھ ہی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب دودھ کون سا؟ خالص روحانی دودھ ہے نا۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا کا کلام ہے۔ اگر بڑھنا ہے مسیح میں، غذا ایک ہی ہے، اور اسی رویا کے تحت جان سٹارٹ نے لنگم منسٹریز کا آغاز کیا۔ اس نے کہا اگر کلیسیا کو بڑھنا ہے، اس کو دودھ کی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے، کلام اس کی غذا ہے۔ اور کلام بھی جب
صحیح طریقے سے سنایا جائے گا، صحیح طریقے سے منادی ہوگی تو تب کلیسیاں بڑھیں گی۔ دیکھیں بچے کو اگر پورا دودھ نہیں ملے گا تو کیا ہوگا؟ گروتھ نہیں ہوگی، کمزور ہوگا، لاغر ہوگا، ہو سکتا ہے مر جائے۔ کب تک بچہ یعنی اپنے اس کے اندر تو کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی نا، وہ تو صرف اور صرف ماں کے دودھ پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر پطرس؟ خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو۔ اب یہ لفظ تھوڑا سا کمزور ہے۔ مشتاق کا مطلب تو یہ ہو گیا نا کہ شوق رکھ، یہ نہیں ہے لفظ۔ جو یونانی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے کریونگ۔ کریونگ کا مطلب، اچھا بچے کو بھوک لگی ہو اور تھوڑی سی دیر ہو جائے دودھ ملنے میں، کیا کرتا ہے بچہ؟ روتا ہے۔ کیسے روتا؟ اتنی سی چیز ہوتی ہے پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے، اس کو دیکھ کے اور زیادہ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اتنا سا بچہ ہوتا ہے لیکن اس کو وقت پہ خوراک نہیں ملے گی تو کیا ہوگا؟ وہ اتنا شور مچائے گا کہ وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے گا۔ یہاں مشتاق نہیں ہے، شوق نہیں کہ کبھی سن لیا تو ٹھیک ہے، کبھی پڑھ لیا تو ٹھیک ہے۔ نو، جس طرح بچے کو وقت پر دودھ چاہیے، نہیں چاہیے، اگر نہیں ملے گا وہ واویلا کرے گا۔ ٹھیک ہے، کریونگ تو انگریزی کا لفظ ہے جی۔ کریونگ کہتے ہیں اشتہا، جس کو کہتے ہیں نا کہ اندر سے اشتہا، جی اردو کا لفظ ہے اشتہا، کہ وہ دودھ کے لیے شور مچائے گا، وہ دودھ چاہے گا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کلام کے لیے اتنی بے چینی رکھتے ہیں کہ اگر کلام نہیں ملا یا نہیں پڑھ سکے تو ان کے اندر ویسی ہی کریونگ پیدا ہو جائے گی جیسے ایک نوزاد بچے میں۔ ہم کہتے ہیں چلو جی آج نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، کل پڑھ لیں گے، کل دو باب پڑھ لیں گے، کوئی بات نہیں۔ لیکن سوچیں ہماری روحانی ترقی، ہماری روحانی گروتھ صرف اور صرف ایک چیز پر منحصر ہے، اور وہ ہے خدا کا کلام، خالص روحانی دودھ۔ ٹھیک ہے، بچے کی پوری دنیا کیا ہوتی ہے؟ اس کو دو وقت وہ روتا ہے، دو وقت میں وہ روتا ہے، ایک اگر اس کو دودھ نہ ملے اور دوسرا اگر نیپی گیلا ہو جائے تو، اور اس کے لیے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی، اس کی دنیا ان دو چیزوں کے ارد گرد گھومتی۔ اسی لیے پطرس کہتا ہے خالص روحانی دودھ کے لیے کریو کرو، تمہارے اندر اشتہا ہونی چاہیے، صرف مشتاق نہیں، یعنی صرف اشتیاق نہیں ہونا چاہیے کہ شوق ہے کبھی سننے کو مل گیا تو اچھی بات ہے، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، یہ نہیں۔ ابھی پچھلے دنوں رضوانہ مجھ سے یہ بات کر رہی تھی کہ شاید ہمیں جتنا پڑھنا چاہیے خدا کا کلام ہم نہیں پڑھتے۔ تو یہ یاد رکھیں، اور کوئی غذا نہیں ہے، ایک بچے کے لیے بھی ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی غذا نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے آپ کے روحانی ترقی کے لیے، روحانی بڑھوتی کے لیے اور کوئی غذا نہیں ہے سوائے خدا کے کلام۔ جتنا ہم اس کو پڑھیں گے، جتنا ہم اس میں سے ایبزارب کریں گے، اتنے ہم روحانی طور پر بڑھتے چلے جائیں گے۔ کیا کہا داؤد نے؟ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں چھپا لیا، رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، میری زندگی کا حصہ ہے تیرا کلام، میں اپنے آپ کو جدا ہی نہیں کر سکتا تیرے کلام سے۔
یہودی بچہ 12 سال کی عمر تک 5 کتابیں حفظ کرتا ہے آج بھی. ہر یہودی لڑکا 12 سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے شریعت کی 5 کتابیں اس کو حفظ ہونی چاہیے. اور جو ربی ہوتے تھے ان کو پورا پرانا عہد نامہ حفظ ہوتا تھا. تو آپ خود دیکھیں کہ ان کے لیے خدا کے کلام کی کیا اہمیت تھی. آج ابھی ہم نے گایا نا، چراغ ہے میرے پیراں لئی کلام تیرا. پورا 119 زبور 176 آیتیں ہیں کلام کی اہمیت پہ. زبور 1 پڑھ لیں، زبور 19 پڑھ لیں، زبور 119 پڑھ لیں. آپ خدا کے کلام کے علاوہ ہماری کوئی غذا نہیں. کریو کرنا ہے ہم نے خدا کے کلام کے لیے، شور مچانا ہے. ہمارے بھائی مچاتے ہیں شور، ڈینیل ودھاوا صاحب، اور لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ان کا شور مچانا خالص روحانی دودھ کے لیے. کیا کہہ رہا ہے؟ نوزاد بچوں کی مانند خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو تاکہ اس کے ذریعے سے نجات حاصل کرنے کے لیے بڑھتے جاؤ. اچھا، یہاں ایک اور بات جو ہم خیر بہت دفعہ کر چکے ہیں کہ نجات ایک دفعہ میں نہیں ہوتی. وہ کہتا ہے نجات میں بڑھتے جاؤ. میں نے آپ کو کہا تھا ہم نجات پا چکے ہیں، ہم نجات پا رہے ہیں، اور ہم نجات پائیں گے. جسٹیفیکیشن، سینکٹیفیکیشن اینڈ گلوریفیکیشن. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ جو کنٹینوس جو سینکٹیفیکیشن کا پروسیس ہے، اس کے لیے خدا کے کلام پہ ڈپینڈنسی بہت زیادہ ضروری. اور یہ ہے بیسس. جو اس کے بارے میں کسی نے لکھا اسے میں اختلاف کر سکتا ہوں، لیکن اسے میں اختلاف نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے اور یہ میری اور آپ سب کی غذا ہے. اگر تم نے خداوند کے مہربان ہونے کا مزہ چکھا. کیا ہوا تھا؟ پہلے خدا نے بنی اسرائیل پر مہربانی کی، ہے نا؟ ان کو مصر سے چھڑا کر لے آیا، پہلے فضل سے ان کو چھڑایا. اس کے بعد جب وہ کوہ سینا پر آئے تب خدا نے کہا اچھا اب یہ لو میرا کلام، ہے نا؟ تم نے میرے مہربان ہونے کا مزہ چکھ لیا ہے، اب اس پر عمل کرنا. تو پطرس بھی وہی بات یاد دلا رہا ہے، اندروں ہے پکا یہودی. وہی بات یاد دلا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کی طرح اگر تم بھی خدا کی نجات میں شامل ہو چکے ہو، خدا کی مہربان ہونے کا مزہ چکھ لیا ہے، تو پھر اس سے بھاگ کر اب نہیں جا سکتے. اب اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ایک ہی گر ہے، ایک ہی طریقہ ہے، خالص روحانی دودھ کے مشتاق. اچھا، جب میں سرمن سن رہا ہوں کسی کا، اس میں اس شخص کی اپنی بھی تو خیالات ہو سکتے ہیں، ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب وہ کہتا ہے خالص، تو پھر وہ یہ ہے جب میں پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، خالص روحانی. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ مثال میں لنگم میں تو اکثر دیتا ہوتا ہوں کہ بزرگ پادری صاحب تھے رمال شاہ، جب وہ پشاور آئے کچھ عرصے کے لیے، وہاں سینٹ جانس کیتھیڈرل کے وہ وکر تھے، تو میں چرچ کے بعد ان کے پاس چلا جایا کرتا تھا. وہ اور ان کی بیگم اکیلے ہوتے تھے گھر میں، بزرگ تھے بہت، اور میں ان کے پیروں میں بیٹھ جاتا تھا، اپنی جتنے بھی میرے سوال جواب ہوتے تھے وہ میں کرتا تھا ان سے. ایک دفعہ انہوں نے مجھے سوال کر لیا مجھ سے کہ آصف یہ بتا کہ ہماری عبادت کا سب سے بہترین یا اہم حصہ کون سا ہوتا؟ تو خیر مجھے پریچنگ کا تب سے بڑا شوق تھا، تو میں نے کہا جی سرمن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے.
ہر ایک کی کوئی نہ کسی کو پرستش بہت اچھی لگتی ہوگی, کسی کو کچھ اچھا لگتا ہو. انہوں نے کہا نہیں, غلط. اور جو میں نے نہیں کہا انہوں نے کہا کلام کی تلاوت. جب چرچ میں کوئی کھڑا ہو کر کلام پڑھتا ہے وہ عبادت کا سب سے اہم حصہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت سچا خدا کا کلام کانوں کو چھو رہا. سرمن میں تو میرے خیالات بھی شامل ہو سکتے ہیں نا, لیکن غذا کیا ہے؟ اور اس لیے اگر میں اپنے آپ کو مناد کہتا ہوں یا میں اپنے آپ کو واعظ کہتا ہوں, کیوں مجھے دیانتداری کرنی ہے خدا کے کلام سے؟ اس لیے کہ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے, لوگوں کی گروتھ کا سوال ہے. اگر میں صحیح طرح سے کلام نہیں سناؤں گا, دیانتداری سے نہیں سناؤں گا, لوگ تو بھوک سے مر جائیں گے. کتنے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے؟ ضروری ہے کہ چرچز میں کلام پڑھا جائے. بات کاٹ رہا ہوں, لوگ گھومتے پھرتے ہیں, پرچیاں دیتے ہیں جب کلام پڑھتے ہو. جی. میں تھکتا ہوں بہت زیادہ. ایگزیکٹلی, جو سب سے اہم حصہ ہے اس کو ہم اتنا ہی نگلیکٹ کرتے ہیں. لیکن پرچیاں دیتے گھومتے پھرتے ہیں. بس ہمارے چرچ میں تو ہے وہ یہی نہیں, وہ مطلب کلام تھوڑا سا دیر ہو جائے, پرچیاں دیتے ہیں, بات کرو. اچھا جی, آگے چلیں ہم. اگلا, یہ تو دو چیزیں ہو گئی نا. پہلی بڑھنے کے لیے سب سے پہلے ریلیشنل سنز جو ہیں, ہمارے تعلق داری کے گناہ جو ہیں, ان سے ہم نے جان چھڑانی ہے. اس کے بعد خالص روحانی دودھ کے مشتاق سے بھی ذرا زیادہ, یعنی ہمیں اشتہا ہونی چاہیے اس دودھ کی. ٹھیک ہے, جب کسی کو بہت بھوک لگی ہوتی تو وہ چوری بھی کر لیتا اگر جیب میں پیسے نہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اس ٹائپ کا ہے کہ اتنی ہمارے اندر طلب ہونی چاہیے خدا کے کلام کی. جو تیسری بات ہے چوتھی آیت میں, اس کے یعنی آدمیوں کے رد کیے ہوئے پر خدا کے چنے ہوئے اور قیمتی زندہ پتھر کے پاس آ کر. ٹھیک ہے, تیسری بات کیا ہے؟ ہمیں مسیح کے پاس آنا ہے. ایک تو مسیح کے پاس آنا ہے جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں, جب ہم اقرار کرتے ہیں, جب ہم ایمان لے کر آتے ہیں. ایک تو مسیح کے پاس آنا وہ ہے, لیکن وہ ہو چکا ہے. ہم غیر فانی تخم سے پیدا ہو چکے. اب وہ کس چیز کی بات کر رہا ہے یہاں پر؟ جو یونانی میں جو ٹینس استعمال ہوا ہے وہ کنٹینوس ہے. جاریہ کہتے ہیں نا اس کو, جو کنٹینوس ٹینسز ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے مسیح کے پاس آتے رہنے سے, یعنی ایک دفعہ نہیں. یہاں تو لکھا ہے نا مسیح کے پاس آ کر. وہ آگے ہے, روحانی گھر بنتے جاتے ہو, یعنی مسیح کے پاس ایک دفعہ نہیں آنا, مسیح کے پاس بار بار آنے سے. اور مسیح کے پاس بار بار کیسے آئیں گے؟ پہلی بات ابھی ہم نے کر لی, جب اس کو پڑھیں گے, جب دعا کریں گے, جب اس طرح کی میٹنگز میں, جب گرجا گھروں میں, عبادات میں جب ہم شریک ہوں گے, ہم مسیح کے پاس آتے رہیں گے. یہ ہے ابھی. یعنی یہ نہیں کہہ دینا کہ جی بس ایک دفعہ آیا تھا میں مسیح کے پاس, بپتسمہ ہو گیا, ایمان لے آیا, نجات پا لی, بس ختم بات. نہیں, آتے رہنا ہے. یہ رشتہ برقرار رہنا چاہیے, اور رشتہ برقرار رہنے کے لیے پھر ہمیں بار 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 مسیح کے پاس آنا پڑے گا. اور یہی میرا تیسرا پوائنٹ تھا, کیپ کمنگ ٹو کرائسٹ. مسیح کے پاس آتے رہو. ٹھیک ہے, بار بار آتے رہو. کوئی نہیں دھتکارے گا, کوئی نہیں نکالے گا باہر. ہمیں بار بار مسیح کے پاس آتے رہنا. یہ ہے سینسس کا.
اور جب ہم مسیح کے پاس بار بار آتے رہیں گے تو مسیح کو وہ کہتا ہے وہ زندہ پتھر ہے. اب یہ اپنے ذات میں ایک پیراڈاکس ہے، ایک تضاد ہے. پتھر کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن پتھر سے مراد کیا ہے؟ پتھر سے مراد اس کی مضبوطی ہے، اس کی وفاداری ہے، جو کہ قائم رہتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ قائم رہنے والا خدا ہے، قائم رہنے والا مسیح ہے، جس کے اوپر آگے کلیسیا تعمیر ہوتی چلی جاتی. تو وہ کیا کہہ رہا ہے یہاں پر؟ جی چٹان ہے نا، جی پتھر، ایگزیکٹلی چٹان. یہ وہی پترس ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا، ٹھیک ہے، تو پترس ہے، تو پتھر ہے، چٹان ہے، لیکن میں اس چٹان پر اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. اس نے یسوع کا جو اقرار اس نے اپنے منہ سے کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اس پتھر پر میں اپنی کلیسیا کی بنیاد رکھوں گا. تو یعنی کونے کے سرے کا پتھر کون ہے کلیسیا میں؟ مسیح ہے. بنیاد کا پتھر وہ ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہ زندہ ہے. قیمتی زندہ پتھر کے پاس آتے رہنے سے، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، ایک دفعہ نہیں، بار بار آتے رہنے سے تم بھی زندہ پتھروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو. کیا ہو رہا ہے؟ ایک پتھر سے گھر نہیں بن سکتا. جو سب سے امپورٹنٹ پتھر ہے وہ بنیاد کا ہے، جس پر پورے گھر کی نیو ہے، بنیاد ہے. اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ جب تم بار بار اس کے پاس آتے ہو تو تم بھی زندگی میں قائم رہتے ہو، اور اس پر ردے پر ردہ رکھا جاتا ہے. زندہ پتھر اس میں ایڈ ہوتے چلے جاتے ہو، اور پھر کیا بنتا ہے؟ روحانی گھر بنتے جاتے ہو، تاکہ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی. کیسی خوبصورت بات ہے. اب پورے پرانے عہد نامے کو سمو دیا نا پطرس نے یہاں. ان کے لیے سب سے اہم چیز کیا تھی؟ بنی اسرائیل کے لیے ہیکل تھی. ٹھیک ہے، لیکن ہیکل کن پتھروں سے بنی تھی؟ چٹانوں سے بنی تھی، مردہ پتھروں سے بنی ہوئی تھی. لیکن اب وہ کہتا ہے کہ اٹ ہیز بین ریپلیسڈ، اس کی اب ضرورت نہیں رہی. اب ایک زندہ روحانی ہیکل، روحانی گھر بنتا چلا جاتا ہے. اور اس کے پتھر کون ہیں؟ اس کے پتھر ہم ہیں. اور کونے کے سرے کا پتھر کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح ہے. اور نہ صرف ہم دیواروں میں چنے جاتے ہیں اس کی، ہم اس گھر کی خدمت بھی کرتے ہیں کاہن بن کر. جیسے پرانے ہیکل میں کاہن خدمت کرتے تھے، لیکن کاہن کون تھے؟ بنی ہارون. ٹھیک ہے، لاوی کے قبیلے میں سے، ہارون کے گھرانے میں سے کاہن بنتے تھے. کوئی دوسرا کاہن نہیں بن سکتا تھا. اور جہاں کاہن جا سکتا تھا وہاں پر یہودی مرد نہیں جا سکتے تھے. جہاں پر سردار کاہن جا سکتا تھا وہاں پر یہودی کاہن نہیں جا سکتے تھے. ایکسیس لمیٹڈ تھی خدا تک، رسائی ہر ایک کے لیے نہیں تھی. صرف سردار کاہن سال میں ایک دفعہ خدا کی حضوری میں جاتا تھا. لیکن جب ہم مسیحت میں آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پریسٹہڈ آف آل. ہمیں اب کہانت کی ضرورت نہیں رہی، ہم میں سے ہر ایک کاہن ہے. ٹھیک ہے، ہمیں خدا تک پہنچنے کے لیے اب کاہنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے سردار کاہن کے وسیلے سے خدا کی حضوری میں پہنچ جاتے ہیں. تو کیا کہہ رہا ہے
پطرس کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جب تم مسیح کے پاس بار بار آتے رہو گے زندہ پتھروں کی طرح اس میں ایڈ اپ ہوتے چلے جاؤ گے تو پھر تم کاہن بھی ہو گئے، ہے نا؟ اور کیا کرو گے تم؟ کاہنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں۔ رومیوں 12 باب میں پولس رسول کہتے ہیں اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے، یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ روحانی قربانیاں چڑھانی ہے۔ اپنا بدن میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کیا جی؟ ہاں ٹھیک ہے، شہادت بھی ہو سکتی ہے جی۔ کیا کیسے میں اپنا بدن کیسے دے سکتا ہوں؟ یعنی دنیا کی ساری چیزیں نکال دے، جسمانی چیزیں نکال دے دنیا کی، ٹھیک ہے، اور دنیا داری کو چھوڑ کر خدا کو اپنا کیا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا داری چھوڑ دیں؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو اسی دنیا میں رہ کر، آگے آئے گی یہ بات، اسی دنیا میں رہ کر مسافر اور پردیسی بن کر اس دنیا میں رہنا۔ دیکھیں قربانی دیکھیں وہ کہتا ہے جو زندہ اور پاک اور پسندیدہ، تو زندہ تو نہیں ہو سکتی نا قربانی کے لیے تو مر جانا۔ ہاں ٹھیک ہے، کچھ ہم میں سے ایسے ہوں گے جن کو خدا شہادت کے لیے بلائے گا، جو خدا کی راہ میں استفنس کی طرح قربان ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن سب تو نہیں ہوں گے۔ ہم کیسے اپنے بدن قربان ہونے کے لیے دے سکتے ہیں؟ اگین وہی بات، ایک طرف سے آپ نے وہ بات اچھی کی کہ اب اپنی نفسانی خواہشوں کو مارنا، ایک بات یہ ہوگی۔ دوسرا، اگر میرے بدن سے، میرے اس فانی بدن سے خدا کا جلال ظاہر ہو تو یہ میری سب سے بڑی قربانی۔ میں اپنے ہونٹوں کی قربانی پیش کر سکتا ہوں شکر گزاری اور حمد کی صورت میں۔ میں پھل لا سکتا ہوں خدا کی حضوری میں، اگر مجھے غیر قوم میں سے خدا نے کوئی دے دیا ہے جس کو میں خداوند تک لا سکتا ہوں، وہ بھی تو میری قربانی ہے نا۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے، اور میرا خیال ہے پطرس کا سینس وہی ہے، وہ کہتا ہے کاہن بن کر قربانیاں چڑھاؤ، یعنی غیر قوموں میں سے دوسروں کو خداوند تک لا سکو۔ تو ہم کیا ہو گئے؟ اب خدا کا گھر بھی ہو گئے اور خدا کے کاہن بھی ہو گئے۔ سٹیٹس دیکھیں نا، جب ہم مسیح کے پاس آ جاتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، میں بار بار یہ ورڈ ریپیٹ کر رہا ہوں، جب ہم اس کے پاس آتے رہتے ہیں تو ہم خدا کا گھر بنتے چلے جاتے ہیں مسیح میں، اور خدا کا گھر بننے کے علاوہ ہم شاہی کائنوں کا فرقہ بن جاتے ہیں کہ ہم دوسروں کو خداوند تک لا سکیں۔ اور پھر وہی بات ہے جو مسیح کے بارے میں یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھے، چنانچہ کتاب مقدس میں آیا ہے کہ دیکھو میں صہیون میں کونے کے سرے کا چنا ہوا اور قیمتی پتھر رکھتا ہوں، جو اس پر ایمان لائے ہرگز شرمندہ نہ ہوگا۔ پس تم ایمان لانے والوں کے لیے تو وہ قیمتی ہے، مگر ایمان نہ لانے والوں کے لیے جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گئے۔ مسیح کی بابت بات ہو رہی ہے کہ خدا نے اس کو پتھر بنا کر رکھا، لیکن وہ پتھر دو طرح سے کام کرتا، ٹھیک ہے۔ جو اس پر ایمان لائے وہ ہرگز شرمندہ نہیں ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ اس کے وسیلے سے ٹھوکر کھائے گا۔ اور جس کو تجربہ ہے پتھروں سے ٹھوکر کھانے کا، وہی جان سکتا ہے کہ پتھر سے جب ٹھوکر کھاتے ہیں ہم تو پاؤں تو چھلتا ہی چھلتا ہے، اور منہ کے بل بھی گرتے ہیں، ہڈیاں بھی ٹوٹ سکتی ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تو وہ پتھر تو خدا نے قائم کر دیا اور صہیون میں قائم کر دیا۔ جو ایمان لائے گا شرمندہ نہ ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ ٹھوکر کھائے گا۔
اور ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان ہوا، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں، اس لیے مقرر بھی ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو جب وہ کہتا ہے کہ تم کاہن ہو، تو پھر کن کو لے کر آنا ہے؟ جو ٹھوکر کھائے ہوئے ہیں، جو اس پتھر کو ابھی نہیں جانتے، ان کو خداوند یسوع مسیح کے پاس لے کر آنا. اچھا، یہاں پر ایک اور جو پتے کی بات کیا ہے، کرسچینٹی از ناٹ این انڈیویجولسٹک ریلیجن، کہ میں کہوں جی میں تو بس سادھو سنت، میں تو اپنے گھر میں بیٹھا کلام پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میرا کسی سے کوئی تعلق نہیں. وہ جو ابھی دنیا داری کی بات ہو رہی تھی، مسیحت کبھی اس چیز کا پرچار نہیں کرتی. گھر بنتے جاتے ہیں، ایک پتھر سے گھر نہیں بنتا. کلیسیا تو، اور جتنی برکات ہیں خدا کے کلام میں کلیسیا کی، وہ پلورل ہیں، شخصی برکات نہیں ہے، انفرادی برکات نہیں ہے، وہ جماعتی برکات ہے، وہ کلیسیا کی برکات ہے. ہم یہ کہیں جی میں تو بس مسیح ہو گیا تو اب وہ ساری برکتیں میری ہیں، نو. ہم نے گھر بننا ہے، ہم نے کلیسیا میں آنا ہے، ہم نے ایک دوسرے کو ترقی دینی ہے، ہم نے ایک دوسرے کو آگے بڑھانا. دیکھیں نا، بات وہی ہو رہی ہے کہ بڑھنا کیسے، خداوند میں اپنی نجات میں بڑھنا کیسے. تو بڑھنا ایک تو یہ ہے کہ مسیح کے پاس آتے رہنا ہے، تب ہم بڑھ سکتے ہیں. دوسرا، ہم انفرادی طور پر نہیں بڑھ سکتے آگے، کہ میں کہوں جی میں بڑا چیمپئن ہوں، روحانی بندہ ہوں، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم مل کر ہم خدا کا گھر بنتے جاتے ہیں. اور پھر اس گھر کے اندر لکھا ہے کہ پاک روح بھی بستا ہے، پولس رسول کرنتس کی کلیسیا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، 3 باتیں ہو گئی. تعلق داری کے گناہوں سے پاک رہو، خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہو، مسیح کے پاس آتے رہو، اور اس کی برکتیں میں نے گنوا دی آپ کے لیے کہ جب ہم مسیح کے پاس آتے رہیں گے تو نہ صرف ہماری اپنی گروتھ ہوگی، ہم اپنے ساتھ کلیسیا کی گروتھ کا بھی ذمہ دار ہوں گے. اور کاہن کا کام کیا؟ دوسروں کو اوپر لے کے آنا ہے نا. ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے سب کاہن ہو، میں نے کہا پریسٹ ہوڈ آف آل. یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارے عقیدے کی بنیاد ہے کہ ہم سب کاہن ہیں. اب دیکھیں جو وہ کہہ رہا ہے 8ویں آیت کے آخر میں، کیونکہ وہ نافرمان ہو کر کلام سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور اسی کے لیے مقرر بھی ہوئے ہیں. تو آپ پطرس رسول کنٹراسٹ کر رہے ہیں. اگلی آیت میں کیا کہتے ہیں؟ لیکن تم، ہے نا، وہ جو ٹھوکر کھاتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں، لیکن تم کیا ہو؟ تم جو اس چٹان کے پاس آ گئے ہو، تم جو اس پتھر کے پاس آ گئے ہو، تم جو روحانی گھر بنتے جا رہے ہو، تم کیا ہو؟ برگزیدہ نسل، شاہی کاہنوں کا فرقہ، مقدس قوم، اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. یہ اس زبان کو ہم کہتے ہیں کوننٹل لینگویج. یہ جو یہاں پر استعمال ہوئی ہے نا 2 آیات میں، کوننٹل لینگویج، عہد کی زبان ہے یہ. ٹھیک ہے. کیا جب خدا جب بھی عہد کرتا ہے اپنے لوگوں سے، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے. یہ عہد کی زبان ہے، کوننٹل لینگویج. تو جب
10ویں آیت میں وہ کہتا ہے پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو. ٹھیک ہے, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. یہاں پر وہ یونانیوں سے مخاطب ہے, ویری کلیئرلی یونانیوں سے مخاطب ہے کہ پہلے تم باہر تھے, خدا کے گھرانے سے باہر تھے, خدا کی ہیکل میں داخل نہیں ہو سکتے تھے, اب تم خود خدا کا گھر بن گئے. سو واٹ اے ٹرانسفارمیشن, کتنی بڑی تبدیلی ہے یہاں. اور ان آیات کو سمجھنے کے لیے اگر ہم نے خروج 19 باب نہ پڑھا تو زیادتی ہو جائے گی. حالانکہ آپ سب کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے, میں اتنی دفعہ پڑھاتا ہوں یہ آیات. خروج 19 باب اور اس کی 4 آیت سے, جب بنی اسرائیل واپس آ گئے ملک مصر سے, جب کوہ سینا کے قریب آ گئے تو خود جی 4 آیت سے, یہ تو آپ کو میں زبانی یاد کروا کے رہوں گا, ان کا جو ذکر میں اتنی دفعہ کرتا ہوں ان آیات کا. خروج 19 باب 4 آیت سے, اور کہ تم نے دیکھا کہ میں نے مصریوں سے کیا 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 اور تم کو گویا عقاب کے پروں پر بٹھا کر اپنے پاس لے آیا. ٹھیک ہے, رحم کر دیا, فضل کر دیا, تم پر مہربانی کر دی. ٹھیک ہے, سو اب اگر تم میری بات مانو اور میرے عہد پر چلو تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے, کیونکہ ساری زمین میری ہے, اور تم میرے لیے کائنوں کی ایک مملکت اور ایک مقدس قوم ہوگے. انہی باتوں کو تو بنی اسرائیل کو سنا دے. چھاپا ہے نا, پطرس نے چھاپا مارا ہے نا ادھر سے, ایگزیکٹ. صرف عبرانی اور یونانی کا فرق ہے. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ چھاپا. کیا کہتا ہے یہاں پر موسیٰ, کیا کہہ رہا ہے؟ تو سب قوموں میں سے تم ہی میری خاص ملکیت ٹھہرو گے, کیونکہ ساری زمین میری. اچھا, یہ بادشاہی زبان ہے, یہ عہد کی زبان ہے اور بادشاہی زبان ہے. کیا کہہ رہا ہے خدا بادشاہ کی طرح؟ ساری زمین میری ہے, سب کچھ میرا, لیکن تم میری خاص ملکیت ہو. دیکھیں, بادشاہ, ساری رعایا بادشاہ کی ہوتی ہے نا, اس بادشاہت میں جتنی چیزیں ہیں, جو کچھ ہے, وہ کس کا ہوتا ہے؟ بادشاہ کا ہوتا ہے. لیکن کچھ چنے ہوئے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دربار میں کھڑے ہونے کی اجازت ہوتی ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ ہر ایک تو نہیں بادشاہ کے دربار میں جا سکتا نا, اس کے مشیر ہوں گے, وزیر ہوں گے, یا کوئی سائل ہوگا زیادہ سے زیادہ. ہر ایک تو بادشاہ کے دربار میں نہیں جا سکتا. اس نے کہا ساری زمین میری ہے, ساری قومیں میری ہیں, لیکن تم میری خاص ملکیت ہوگے, تم میرے دربار میں آ سکتے ہو. یعنی تمہیں مجھ تک رسائی حاصل ہو, جو دوسرے قبیلوں کو, دوسری قوموں کو حاصل نہیں ہے. تم میرے قریب آ سکتے ہو. ٹھیک ہے, اور پھر وہ کہتا ہے تم مقدس قوم ہو اور تم کاہنوں کی ایک مملکت ہو. اب آ جائیں واپس, پطرس کیا کہہ رہا ہے یہاں پر. اس نے کہا کچھ لوگ ہیں جو اس کونے, اس چٹان سے ٹھوکر کھاتے ہیں, ان کو چھوڑو. تم کیا ہو؟ اب اپنے پر غور کرو. ایک برگزیدہ نسل ہو. پہلے کیا تھے؟ کیا کہتے تھے؟ یہودی تمہیں کتے ہو, نامختون ہو. اب کیا ہو گئے ہو؟ اس پتھر کے پاس آنے سے آیا ہے ٹورا ہے جی. برگزیدہ نسل. برگزیدہ کا کیا مطلب ہے؟ جو خدا کے قریب ہے, چنے ہوئے. شاہی کاہنوں کا فرقہ. اور کاہن کا کام کیا ہے؟ بنی اسرائیل کو کیا کام دیا تھا خدا نے کہ تم نے دوسری قوموں کو مجھ تک لے کر آئے. تو آج اگر تم شاہی کائنوں کا فرقہ ہو تو تمہاری قربانی کیا ہوگی کہ تم غیر قوم سے لوگوں کو لے کر آؤ گے مجھ تک. مشنری لینگویج ہے, مشن کی لینگویج ہے, بادشاہی زبان ہے,
عہد کی زبان ہے. ٹھیک ہے, تم مقدس قوم ہو, میں نے تمہیں دنیا سے علیحدہ کر دیا اپنے لیے, ہے نا, اور ایسی امت ہو جو خدا کی, یعنی پہلے کس کو ایکسیس حاصل تھی؟ بنی اسرائیل کو. اب کس کو؟ اب تمہیں بھی ہے. اب تم خدا کی خاص ملکیت ہو گئے. سٹیٹس بدل گیا, ہے نا. تو فیس بک پہ اپنا سٹیٹس اپڈیٹ کر لو, اب تم کون ہو. ٹھیک ہے. لیکن یہ سب کچھ کیا ہے, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر پریویلیج کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی بھی آتی ہے. بنی اسرائیل کو خدا نے سب کچھ دیا, پورا سٹیٹس دے دیا, تو اس نے کیا کہا؟ تم نے میرے لوگ بن کر رہنا ہے تاکہ دوسری قومیں تمہیں دیکھ کر مجھ تک آئیں. تو سٹیٹس تو مل گیا, ہے نا. اب ذمہ داری کیا ہے ساتھ میں؟ تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا. ایمبیسڈرز, ہے نا. اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا کی, جو تمہیں ٹرانسفارم کر چکا ہے, جس نے تمہیں, پہلے تم تاریکی میں تھے, اب اس کے کیا کہا یسوع مسیح نے؟ تم دنیا کے نور, جس نے اپنی عجیب روشنی میں بلا لیا, اب اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہے, انٹروڈیوس کرانا ہے اس خدا کو دنیا سے. ٹھیک ہے. تو پریویلیج بھی وہی ہے, استحقاق بھی وہی ہے, حق بھی وہی ہے جو بنی اسرائیل کا تھا, اور ذمہ داری بھی وہی ہے. کیوں وہی ہے؟ کیونکہ خدا وہی ہے نا. وہی خدا ہے نا جس نے پہلے بنی اسرائیل کو یہ پریویلیج دی اور ساتھ میں رسپانسبلٹی دی. اب وہ کلیسیا کو وہی پریویلیج دے رہا ہے اور وہی رسپانسبلٹی ساتھ دے رہا ہے نا. تو میں کہتا ہوں کہ دیر از نتھنگ سچ ایز اے فری لنچ. ہم کہتے ہیں محاورہ ہے کہ کبھی بھی کوئی فری لنچ نہیں ہوتا, کوئی نہ کوئی مطلب کسی کا اس میں اٹیچ ہوتا. تو خدا بھی جب بلاتا ہے تو کسی خاص مقصد کے تحت بلاتا ہے, اور چونکہ ہمارا خدا ایک مشنری خدا ہے, اس لیے وہ ہمیں بھی مشنری ہونے کے لیے بلاتا ہے. ہم نے اس کی خوبیاں ظاہر کرنی ہیں. تو پہلے تم کوئی امت نہ تھے مگر اب خدا کی امت ہو, تم پر رحمت نہ ہوئی تھی مگر اب تم پر رحمت ہوئی. پہلے دھتکارے جاتے تھے, نامختون ہیں, کتے ہیں, خدا کی بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. پالوس کہتا ہے اب تمہیں خدا نے قبول کر لیا, وہی سٹیٹس دے دیا جو بنی اسرائیل کا تھا, اور اب تم اس کی خاص امت ہو گئے. تو میرا جو چوتھا پوائنٹ تھا, ذمہ داری کیا ہے؟ اس کی خوبیاں ظاہر کرو, تو خدا کے لوگ بن کر رہنا ہے. کیا کہا تھا خداوند یسوع مسیح نے؟ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. وہی بات ہے, وہی پطرس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ اس کی روشنی ہم نے ظاہر کرنی. اچھا جی, آخری بات رہ گئی ہماری. اے پیاروں, میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی ہیں, اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو, تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں, تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. اے پیارو, مسافر ہو, پردیسی ہو, دکھ اٹھا رہے ہو, اذیت اٹھا رہے ہو, کون؟ پیارے. تو
تو رسول کے بھی پیارے اور خدا کے بھی پیارے. ویسے تو ہم کہتے ہیں خدا کو پیارا ہو گیا وہ کسی اور معنوں میں، لیکن وہ یہاں پر کہہ رہے آئے پیارو beloved، ہے نا، جن سے میں بھی محبت کرتا ہوں اور جن سے خدا بھی محبت کرتا ہے. یہ اپنا پرسپیکٹو ٹھیک کر لو، ہے نا، اپنا نقطۂ نظر ٹھیک کر لو. تم کون ہو؟ میں تمہاری منت کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو پردیسی اور مسافر جان. میں نے آپ کو کہا تھا یہاں ڈبل نوانس ہے، وہ ہیں بھی پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اپنے گھروں سے نکالے گئے، اپنے وطن سے نکالے گئے لوگ ہیں. لیکن یہاں پر پطرس کیا کہہ رہا ہے؟ تم اس سینس میں تو مسافر ہو ہی، لیکن تم اس دنیا میں بھی مسافر ہو. تمہارا وطن کوئی اور ہے. تو یہاں پر ہم سب کیا ہیں؟ مسافر ہیں. تو بشپ آرنی روڈبن ہوتے تھے کراچی میں، چرچ آف پاکستان کے بشپ تھے، ہالینڈ سے ان کا تعلق تھا. وہ کہتے تھے کسی مسیح کو یہاں جائیداد نہیں بنانی، یہ ان کا اپنا خیال. کہ ہم تو مسافر ہیں، مسافروں کی جائیدادیں نہیں ہوتی، اور ہم پھر جائیدادوں کے چکروں میں پھنس جاتے ہیں. لڑائی ہوتی ہے. ہارون بھائی کے دل کو لگی بات جائے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں، میں کوئی جائیداد نہیں بناؤں گا، مسافروں کی جائیدادیں نہیں ہوتی. مسافر کیا کرتے ہیں؟ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جیتا ہے نا. ایک ہی بیٹی تھی میں بھی انہوں نے کہا کہ مسافر ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جیتا ہے نا. ابھی میں سفر کر کے آیا ہوں، میں یہاں سے ملتان گیا تو میں نے اپنے سوٹ کیس میں سے صرف اتنی ہی چیزیں نکالی جتنی مجھے ملتان میں چاہیے تھی، باقی سامان میرا پیک رہا. وہاں سے میں لاہور گیا، لاہور میں بھی میں نے وہی کام کیا، وہی چیزیں نکالی جو مجھے لاہور کے لیے چاہیے تھی، اور پھر میں وہاں سے اسلام آباد گیا. تو مسافر جو ہوتا ہے وہ ایک لمحے سے دوسرے لمحے میں جیتا. تو ایک وہ پھر انگریزی کا ہی محاورہ ہے لیونگ آؤٹ آف ون سوٹ کیس، کہ جو بہت جن کا پھرنے کا کام ہوتا ہے، مسافری کا کام ہوتا ہے، وہ اپنے سوٹ کیس سے ہی زندہ رہتے ہیں. دے لیو آؤٹ آف دا سوٹ کیس. ابراہم کتنی زمین چھوڑ کے گیا اپنے لیے، اپنے بچوں کے. وعدہ کیا تھا؟ یہ زمین میں نے تجھے دی. بیوی کو دفن کرنے کے لیے کھیت خریدنا پڑ گیا. کیوں؟ اس کو کیوں پرواہ نہیں تھی زمین کی؟ نہیں، ایک اور ریزن ہے اس کا، بہت امپورٹنٹ ریزن. کون تھا وہ؟ خدا کا دوست. کون تھا وہ؟ خانہ بدوش تھا نا. تو خانہ بدوش کو تو زمین کی پرواہ نہیں ہوتی، اس کے لیے تو ساری زمین اس کی ہے. اس نے تو اپنا خیمہ باندھنا ہے، ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جانا ہے. تو اس کے پاس زمین نہیں تھی اور اس کو کوئی فکر بھی نہیں. بھتیجے نے کہا نہیں، وہ ترائی کی زمین میری، اس کو لے لے جا، لے لے، تیری ہو گئی. تو پطرس کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ خانہ بدوش ہو، یہاں پر خیمے میں رہنا سیکھو. ٹھیک ہے نا. اپنی مسافرت کا زمانہ کیا کرو؟ پردیسی اور مسافر جان کر ان جسمانی خواہشوں سے پرہیز کرو جو روح سے لڑائی رکھتی. ٹھیک ہے. تو مسافر ہو، مسافر بن کر رہو، چیزیں اکٹھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ یہیں رہ جانی ہے. جائیداد چھوڑ کے جائیں گے، بچے لڑتے رہیں گے اس پہ.
جی ٹھیک ہے. کیا ہے مسافر جان؟ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں بنانا یا نہیں ہے، وہ اس دنیا کا دستور ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، لیکن ایک ریڈیکل ویو ضرور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں، ہم تو خانہ بدوش لوگ. تو اچھا، اپنا سٹیٹس پہچان لو، اپنا پرسپیکٹو صحیح رکھو. ہے کھانا بدوش ہے، مگر شاہی کہنے کو شاہی کائنوں کا فرقہ بھی ٹھیک، وہ بھی تو خانہ بدوش رہے نا 40 سال. شاہی کائنوں کا فرقہ کدھر رہا 40 سال تک؟ وہ بھی تو خانہ بدوش رہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھ کے جاتے رہے. تو خدا سکھانا چاہ رہا تھا نا، خدا سکھانا چاہ رہا تھا کہ اصل یہی ہے. 49 ڈیز خیمہ لگاتے ہیں. جی. اور غیر قوموں میں، اچھا پھر اور ان چیزوں سے پرہیز کرو جو روز، تو ایک جنگ میں بھی ہیں، خانہ بدوش بھی ہیں، مسافر بھی ہیں، پردیسی بھی ہیں، اور ہر وقت ایک جنگ میں بھی. تو ایک جنگ بھی جاری ہے، اور وہ کس سے جاری ہے؟ وہ اپنے آپ سے جاری ہے، روح سے جو لڑائی رکھتی ہیں. وہ ساری چیزیں جو آنکھوں کو چندھیا دیتی ہیں اور جو ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں. کیا کیا ہے ابلیس نے؟ یسوع کو لے گیا پہاڑ کی چوٹی پر، دیکھ لے یہ ساری شان و شوکت، دیکھ لے، مجھے سجدہ کر، یہ سارا کچھ تیرا نا. تو آنکھیں چندھیا جاتی ہیں نا ایسی چیزیں دیکھنے سے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے انکار کر دیا وہاں پر. تو وہ بھی کہتا ہے کہ ہم ایک جنگ کی حالت. دیکھیں اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو مسافر ہے اور دوسرے جنگ کی حالت میں. تو فوجی کہیں آرام سے ٹک کے بیٹھ سکتا ہے، یا اپنا گھر کا سامان ٹرک پہ لاد کے اپنے ساتھ محاذ پہ لے کے جا سکتا ہے؟ نہیں. اس کی فکر ہوگی. وہ تو جو وہی چیز لے کے جائے گا جو جنگ میں اس کے لیے ضرور ہے. اس نے کہا کہ حالت جنگ میں ہو، مسافر ہو. اور یہ وہ جنگ ہے جو 24 گھنٹے 24/7 جاری رہتی ہے، کوئی لمحہ سکون کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور غیر قوموں میں اپنا چال چلن نیک رکھو، تاکہ جن باتوں میں وہ تمہیں بدکار جان کر تمہاری بدگوئی کرتے ہیں، تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر انہی کے سبب سے ملاحظہ کے دن خدا کی تمجید کریں. یہاں پر ذکر آ گیا ملاحظہ کا دن. And this is the day of judgment. عدالت کا دن ہے. تو کیا ہوگا؟ پولس رسول نے کیا کہا تھا؟ ہر گھٹنا جھکے گا، ہر زبان اقرار کرے گی کہ مسیح ہی، یسوع ہی خداوند ہے. تو ملاحظہ کے دن کیا ہوگا؟ اس دن سب تمجید کریں گے. کون کون تمجید کرے گا؟ ایک تو وہ لوگ جو آپ کی منادی کے وسیلے سے خداوند تک آ گئے، جو آپ کا پھل ہے، جو آپ کی قربانی ہے، جو آپ پیش کریں گے. وہ کیا کریں گے؟ جب ملاحظہ کے دن وہ ان لوگوں میں کھڑے ہوں گے جن پر خداوند کا فضل ہوگا، جو بچ گئے ہوں گے، تو وہ وہاں کھڑے ہو کر خدا کی تمجید کر رہے ہوں گے. لیکن جو نہیں سنیں گے منادی کو، جو ایمان نہیں لے کے آئیں گے، وہ بھی جب ڈالے جا رہے ہوں گے آگ میں، تو اس وقت چلا اٹھیں گے کہ واقعی یہی خدا ہے اور یہی خدا کا برہ ہے، انہی کے وسیلے سے نجات تھی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے وہ موقع گنوا دیا. اس نے کہا کہ تمہارا نیک چال چلن نہ صرف یہاں پر خدا کی تمجید کا باعث بنتا ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ ملاحظہ کے دن بھی وہ خدا کی تمجید کا باعث ہوگا. وہ جو ایمان لے آئیں گے وہ اس لیے خدا کی تمجید کریں گے کہ وہ نجات میں شامل ہو گئے. جو نہیں لائیں گے، اقرار تو انہوں نے بھی کرنا ہے، ہر گھٹنا جھکنا ہے، ہر زبان نے اقرار کرنا ہے، لیکن وہ مرتے مرتے اس بات کا اقرار کریں گے. جو ہمیشہ کی زندگی پالیں گے وہ وہاں پر خدا کی تمجید کر رہے ہیں. تو 5 پوائنٹس تھے میرے. بڑھنا کیسے ہیں؟ پہلے
تعلق داری کے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، پھر خالص روحانی دودھ کے مشتاق رہنا ہے، مسیح کے پاس آتے رہنا، ٹھیک ہے، اور اس کی برکات ہم نے دیکھ لی۔ پھر خدا کے لوگوں کی طرح، اب ہم شاہی کائنوں کا فرقہ ہیں، اب ہم خدا کی خاص ملکیت ہیں، مقدس قوم ہیں، اس کی امت ہیں، تو ہمیں ان کی طرح بن کر رہنا ہے، خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنی ہے، اور پھر آخر میں ہم نے خدا کے جلال کا باعث بننا ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی یہ زندگی مسافروں کی طرح، فوجیوں کی طرح جب ہم گزاریں گے تو ہم خدا کے جلال کا باعث بنیں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔